ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بشر، آپ خوشخبری سنائیے۔ وبشر، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بشارت سنائیے۔ بشر بشارت سے ہے، ہماری اردو زبان کا عام استعمال ہونے والا لفظ خوشخبری کے معنی میں، خوشی کی خبر۔ وبشر، اور آپ خوشخبری سنائیے، الذین، جو لوگ آمنو، ایمان لائے۔ الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، ان کو آپ خوشخبری سنائیے، بشارت سنائیے۔ اور عاملو، عمل سے ہے، کام کرنا۔ وعاملو، اور انہوں نے کیے، الصالحات، صالحات جمع ہے صالحتن کی۔ صالح کہتے ہیں نیک، نیک، صالح نیک، صالحہ نیک، اور عمل پیچھے عمل بھی آ گیا، تو وعاملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، نیک اعمال کیے۔ اور اعمال صالحہ ہمارے ہاں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، وہ یہی ہے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اعمال صالحہ کیے، تو ان کو آپ بشارت سنائیں، خوشخبری سنائیں۔ انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، جنات جمع ہے جنتن کی، جنات جنتیں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تجری، یہ جاری سے ہے، جاری، بہنا۔ ہم کہتے ہیں نا پانی جاری ہے، پانی بہ رہا ہے۔ تجری، بہتی ہیں، من سے، تحت، تحت، تحت نیچے، تحت نیچے، ہا اس کے، من تحتہا جس کے نیچے سے بہتی ہیں، الانہار، انہار اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے، محکمہ انہار، محکمہ انہار، نہر کی جمع ہے، نہر، نہر کی جمع ہے انہار۔ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ اب پھر دیکھ لیں، وبشر، اور آپ بشارت سنائیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کو بشارت سنائیے، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسی جنتیں ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما، جب بھی، کلما جب بھی، رزقوا، انہیں دیا جائے گا، رزقوا، انہیں دیا جائے گا، من ہا، من سے، ہا اس جنت، منہا اس جنت سے، من ثمرہ کوئی پھل، ثمرہ پھل، من ثمرہ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب بھی انہیں اس جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالو، وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی،
جو، ہذا یہ، الذی جو، رزقنا ہمیں دیا گیا، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے۔ جب بھی انہیں کھانے کو کوئی پھل دیا جائے گا جنت میں سے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، حالانکہ اتو انہیں دیا گیا تھا، بھی اس سے، متشابہا ملتا جلتا، وَأُتُوا بِهِ متشابہا حالانکہ ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا، اور لہم ان کے لیے یعنی ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج، ازواج جمع ہے زوج کی، زوج کہتے ہیں جوڑا، زوج جوڑا، مرد ہے تو جوڑا بیوی ہے، بیوی ہے تو جوڑا مرد ہے۔ اگر وہ ایمان والے مرد ہوئے تو عورتیں، اور عورتیں ہوئی تو مرد۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواجن جوڑے ہوں گے، مطہرہ پاکیزہ، طہارت سے ہے پاکیزہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں یا ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ اور وہ یعنی جنتی، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَبَشِّرْ اور آپ خوشخبری سنائیے، الَّذِينَ جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے دنیا میں نا، ان کو آپ خوشخبری سنائیں کہ انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات آخرت میں جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما جب بھی، رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا اس جنت میں سے، من ثمرہ کوئی بھی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا حالانکہ ان کو دیا گیا تھا، بھی اس سے، متشابہا ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے آخرت میں جو انجام رکھا ہے اچھا، نیک انجام، خوبصورت انجام، اس کی ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی گئی یہاں پر، جھلک ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط یہ بیان کی کہ ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، اور قرآن کریم میں یہ اکثر آئے گا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کی بخشش اور جنت کے لیے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ۔ ایمان تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ایمان تو ماننے کا نام ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا،
اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ بنیادی چند چیزیں ہیں، یہ تو ایمان ہے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہر کام کو جس طرح کرنے کا حکم دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اس کے مطابق کرنا۔ اعمال صالحہ اگر میں خلاصتاً عرض کروں تو ایک مسلمان کی ایمان والی جو بھی زندگی ہے وہ سب اعمال صالحہ ہیں، وہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ وہ ہر کام اللہ کے حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ کھانا بھی اس میں آ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے بھائی کھاؤ پیو، میں نے نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے وجود کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی کچھ چیزیں کھانی ہیں اور کچھ نہیں کھانی، بلکہ زیادہ تر کھانی ہیں، کچھ تھوڑی بہت ہیں جو نہیں کھانی۔ اب ایک مسلمان ہمیشہ یہ سوچے کہ میں نے جن چیزوں کو اللہ پاک نے حکم دیا وہ کھاؤں گا اور جن سے منع کیا تو ان سے میں بچوں گا، اور اس طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کھاؤ تو میں اس طرح کھاؤں گا۔ عبادت یہ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھائی کمواری زندگی نہ گزارو، مجرد زندگی نہ گزارو، تنہا نہ گزارو، ازدواجی زندگی گزارو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے میں تنہا اکیلی مجرد زندگی نہیں گزاروں گا، میں ازدواجی زندگی گزاروں گا۔ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، بلکہ اس کو تو فرض قرار دیا ہے، لہذا میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال ذرائع سے حلال چیزیں میں کماؤں گا۔ عمل صالح، عمل صالح، ہر کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے، ان شرائط اور قیود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ مسلمان فوت ہو گیا ہے تو جو بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھو، عمل صالح۔ بیمار ہے جو بھی اس کی عیادت کرو، عمل صالح ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی، بیمار ہے عیادت کرو، فوت ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ کوئی پریشان ہے، مشکل میں ہے، ضرورت میں ہے، اس کی مشکل ضرورت پوری کرنا کیونکہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، عمل صالح۔ تو یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، ایمان اور عمل صالح، یعنی ہر عمل کو اللہ کے حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ جو مسلمان ایسی زندگی گزارے گا تو پھر آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، یہاں تو صرف بشارت کے الفاظ ہیں، باقی جگہوں پر وعدہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک اس کو آخرت میں جنت نصیب فرمائیں گے، بلکہ جنتیں نصیب فرمائیں گے۔ اچھا، ان جنتوں کی تھوڑی سی جھلک دکھائی گئی ہے۔ ایک تو یہ جنت ویسے لفظی معنی ہے باغ، لفظی جنت کا لفظی معنی باغ ہے، یعنی وہ ایسی جگہ ہوگی کہ جیسے باغات ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد نہریں بہ رہی ہوں گی، تو ایک طرف باغ، ہریالی، درخت، اور دوسری طرف ساتھ ارد گرد نہریں، تو بڑا آئیڈیل سا منظر ہے یہ، جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو ہم دنیا میں پکنک پوائنٹ کہتے ہیں اور ان تک جانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں۔ وہ کیا سین ہے، کیا منظر ہے، دیکھو پانی بہ رہا ہے، جھرنا بہ رہا ہے اور آبشار گر رہی ہے، اور ایسی جگہ ہم ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ پاک ہر جنتی کو ایسی جگہ دیں گے وہاں۔ اچھا، وہاں اگلی بات جو یہاں بیان ہوا صرف وہ بیان کرنا ہے، انہیں وہاں پر کھانے کو نعمتیں دی جائیں گی، تو جب بھی ان کو کوئی نعمت دی جائے گی، کوئی پھل دیا جائے گا، وہ سوچیں گے یہ تو ہم نے کھایا ہے، بھائی صبح بھی کھایا تھا یا 2 گھنٹے پہلے کھایا تھا، 4 گھنٹے پہلے کھایا تھا، تو وہی چیز ہے۔ لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ لگے گا نہیں، اس کا ٹیسٹ اور تھا، اس کا اور ہے، چیز ایک ہی تھی، ڈفرنٹ ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اور تھا، اس کا ذائقہ ہی اور ہے، حالانکہ وہی چیز۔ یہ سوچیں گے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھائی ہے، لیکن اب جب دوبارہ کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ نئی ورائٹی ان کو دیں گے، نیا ٹیسٹ دیں گے ان کو، چیز وہی ہے، ٹیسٹ الگ۔ کیوں؟ یہ انسانی فطرت ہے نا
ایک جیسی چیز کھا کے بور ہو جاتا ہے، اور چھوڑو یار کھایا ہے. اور اگر آدمی کے پاس نئی چیز سامنے آئی اور پیٹ بھرا بھی ہے پھر بھی وہ سوچے گا نہیں ٹیسٹ کر لیتا ہوں، کوئی نئی چیز ہے، دیکھتا ہوں کیا ہے. یہ فطرت ہے نا انسانی. تو اللہ پاک اس انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دفعہ ان کو نئی چیز کھلائیں گے. اچھا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. یہ جو پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مرد ہیں تو عورتیں ہیں، ان کا جوڑا عورتیں ہیں. اور پاکیزہ کس معنی میں؟ پاکیزہ دو معنوں میں. ایک اس معنی میں کہ دنیا میں مرد ہو یا عورت، ان کے ساتھ بہت ساری غلاظتیں لگی ہوئی ہیں، بہت سے گند لگے ہوئے ہیں. ہم ذرا کچھ کھاتے ہیں تو بھاگنا پڑتا ہے واش روم، ذرا کچھ کھائیں واش روم بھاگنا پڑتا ہے. بڑی اچھی چیز کھائی لیکن جاؤ جی واش روم، بڑی کمال کی چیز پی لیکن جاؤ جی واش روم. وہ گند کی شکل میں ہمیں نکالنا پڑتا ہے. پسینہ آ رہا ہے، گند ہے، اور بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کہیں خون نکل رہا ہے، کہیں پیپ نکل رہی ہے، کہیں کچھ. لیکن جنت میں اللہ رب العزت مرد ہو یا عورت ان سب کو ان تمام آلائشوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک کر دیں گے. ہر وقت وہ معطر، خوشبودار اور ہر قسم کی گندگی سے پاک. اسمیل، بدبو کا نام و نشان نہیں. تو پاک ہونے کا ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطہرہ، پاکیزہ ہونے کا مطلب دنیا میں انسان کے ساتھ گندی عادات بھی لگی ہوئی ہیں. کہیں جھوٹ ہے، کہیں جھگڑا ہے، کہیں نفاق ہے، کہیں بزدلی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ. جنت میں اللہ رب العزت انسان کو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہر قسم کی بری عادت انسان کے اندر سے نکال دیں گے. اس لیے وہاں جھگڑا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو جھگڑے والی گندی عادات ہیں نا، یہ اللہ پاک پہلے ہی نکال دیں گے. تو مردوں کے اندر ہوں یا عورتوں کے اندر ہوں، جسمانی ہوں، روحانی یا اخلاقی ہوں، اللہ ہر گندی عادت، گندی صفت اور ظاہری گندگی اس سے پاک کر کے ایمان والوں کو جنت میں بھیجیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ. دنیا میں ہمیں بنا دیا گیا ہے نہیں، بنا دیا گیا ہے. میاں بیوی کا رشتہ نا ایک عجیب سا تلخ سا اس کو بنا دیا گیا ہے. ایسے ایسے محاورے، جو کرے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے. اچھا بھائی، جو کرے وہ کیوں پچھتائے؟ وہ اس لیے پچھتائے کہ ہر وقت کی نا اب وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا، قرآن کلاس ہے، وہ ہر وقت کی ناخوشگوار صورتحال ہے، اور اس پر پھر مشاعرے بنے ہوئے ہیں، اس پر پھر لطیفے بنے ہوئے ہیں، اس پر پھر اشعار بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر نا. تو اللہ رب العزت آخرت میں یہ ساری چیزیں نکال دیں گے. جنتی مرد عورت کو دیکھے گا خوشی ہوگی، عورت مرد کو دیکھے گی خوشی ہوگی. وہاں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ناخوشگواری ہو اور ناگواری ہو. کوئی ایسی چیز ہوگی ہی نہیں. بیوی کی کوئی ایسی حرکت عادت ہوگی ہی نہیں جو خامن کو تکلیف دے. خامن کی کوئی ایسی غلط بات حرکت ہوگی ہی نہیں جو بیوی کو تکلیف دے. ازواج مطہرہ. اگر وہاں جا کر بھی یہ سب ہو تو پھر جنت کس چیز کی ہوئی؟ پھر جنت کس چیز کی ہوئی؟ نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتوں میں ان ایمان والوں کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ سب جو تھوڑا بہت بیان ہوا ہے نا، تو بہت تھوڑا بیان ہوا ہے، یہ ٹیمپریری نہیں ہے، وقتی اور عارضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے. یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. دنیا میں ہما وقت کوئی کتنا ہی زیادہ سہولیات میں کیوں نہیں ہے، اسے پتا ہے کسی بھی وقت یہ سب ختم ہو سکتا ہے. غیر یقینی صورتحال کسی بھی وقت کچھ بھی نہ ہو، انسان ختم ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا. تو دنیا میں، آخرت میں کیا ہے؟ نہ انسان نے ختم ہونا ہے، نہ نعمتوں میں ختم ہونا ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے
تو ینادی مناد، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم اب ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، ہمیشہ نعمتوں اور عیاشیوں میں ہوگے، کبھی تم پر تکلیف، پریشانی اور برا وقت نہیں آئے گا۔ خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہم فیہا خالدون، رہیں گے بھی ہمیشہ، اور یہ نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ اللہم ارزقنا منہ۔